بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت ہفتم سبق نمبر 4 الٹی ہو گئی تدبیر۔ سبق نمبر 4 کے اہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ خوش دلی، ضیاء، عملی جامہ، لسانیت، قوت سماعت، ہوش و حواس، قصہ پارینہ۔ یہ آپ کے پاس آپ کے سبق نمبر 4 سے اہم الفاظ تھے۔ یہ ایک سمندری مخلوق کے بارے میں کہانی ہے۔ سمندر میں تمام آبی مخلوق ہنسی خوشی سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے، ایک دوستانہ ماحول میں رہنے کے عادی تھے۔ یہاں پر ایک سمندری گھوڑے کا ذکر کیا گیا ہے جس میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ وہاں پر رہتا تھا، لیکن اس کو چھوٹی چھوٹی سی بات پر وہ خفا ہو جاتا تھا، نالاں رہنے لگا تھا، لیکن اس کے گھر والے جو تھے وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اس کی بہن جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں اور سلام دعا کرتی ہیں۔ سلام دعا کے بعد وہ اپنے بھائی کو پانی پلانے کا کہتی ہے، لیکن وہ بہت برے طریقے سے اس کو جواب دیتا ہے، اور اس کی بہن جب اس کو مہربانی کے کلمات کہتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کلمات مجھے نہ کہا کریں، یہ مجھے برے لگتے ہیں، ایسی گفتگو میرے سامنے نہ کی جائے، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے سے لین دین میں چیزیں جو ہیں وہ ہم سب سے پہلے کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، کسی سے کوئی چیز لے جاتے ہیں تو شکریہ ادا کرتے ہیں، یا پھر کسی سے کوئی بات کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں مہربانی سے یہ کام کر دیجئے، یا پھر ہمیں کسی جگہ پر جانا ہوتا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیتے ہیں۔ ایسے کلمات ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے جو اختلافات ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے اندر عداوت ہوتی ہے، تھوڑی سی دشمنی ہوتی ہے، یا پھر کسی کی کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو وہ ہمارے دل میں وہ چیز جو ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ اگلے صفحے پہ آئیں تو اگلے صفحے پر یہ ساری فضولیات جو تھیں اس کو بری لگتی تھیں، لیکن ایک وہاں پر سمندری مخلوق جو تھی ملکہ ویل، اس کی سالگرہ کی خوشی میں اس نے تمام جانوروں کو اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا، اور تمام مخلوق جو ہے آبی مخلوق اس کے گھر تحفے تحائف لے کر چلی گئی۔ کیونکہ یہاں پر ملکہ ویل کا ذکر ہوا ہے تو وہ جو ہے بہت خوش اخلاق تھی، لیکن جب اس نے تحفے تحائف لے کر شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہاں پر ایک مشین تھی جس نے اس سے یہ سارے کلمات جو تھے وہ چھین لیے تھے، اور وہ کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکی تھی۔ تو تمام آبی مخلوق جو تھی وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی معافی مانگ لیتے، ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آتے، لیکن وہ اس بات پر ان کی بہت ہی زیادہ دل خفا ہوا کہ ملکہ ویل نے ان کا شکریہ ادا نہیں کیا اور شکریہ کے کلمات ان کو نہیں کہے۔ اس کے بعد تمام جو جانور تھے وہ بہت شرمندہ ہو کر اپنے اپنے گھروں کو واپس آ گئے، اور پھر وہاں پر ایک ماحول ایسا بن گیا کہ عجیب سی فضا تھی، اور کوئی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا تھا، کوئی کسی سے بات اچھے طریقے سے نہیں کرتا تھا، کوئی محبت کے کلمات ادا نہیں کرتا تھا۔ اب گوگو کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کا بھائی جو تھا یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا کہ کوئی کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا۔ اس نے ایک ایسی مشین بنائی تھی جس نے یہ تمام کے تمام کلمات جو تھے وہ ان سے چھین لیے تھے۔ کچھ دنوں بعد ایسا ہوا کہ پھر وہی ماحول ہو گیا، وہی لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش دلی سے پیش آتے، تو یہ جو ہے فوراً جو اپنی لیبارٹری تھی اس لیبارٹری میں گیا جہاں پر اس نے وہ مشین رکھی ہوئی تھی، کہ جو مشین جو تھی ان کے تمام کلمات جو اچھے کلمات تھے وہ اس نے چھین کے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اب یہ تھا کہ اچانک وہ اپنی لیبارٹری میں گیا اور وہاں دیکھا تو وہاں پر اس پر ایک شارک جو تھی، مچھلی جو تھی، وہ اس پر حملہ آور ہوئی، اور بمشکل وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا، لیکن اس حملے میں اتنی بری طرح وہ زخمی ہو گیا گوگو کہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ہسپتال میں پڑا ہے، اور بہت سے جانوروں نے اس کو بروقت اسپتال پہنچا کر اور اس کو خون دے کر اس کی جان بچائی تھی۔ یہ دیکھ کر گوگو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت پشیمان ہوا۔ اس کی بہن جو اس کے بستر کے پاس بیٹھی تھی، روتے ہوئے نادم ہو کر وہ کہنے لگی، بھائی، ہماری تخلیق کا مقصد باہم لڑائی جھگڑا کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کو ذک پہنچانا، اس تگ و دو میں لگے رہنا، کہ اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ کر ہم پیار و محبت کو فروغ دینا، ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام سر انجام دینے کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے معاشرہ قائم کیا ہے، اور یہ معاشرہ ہمارا جنت کا نمونہ ہے۔
آج آپ زندہ ہیں تو انہی لوگوں کی کوششوں کا ثمر ہے جن کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے ہم نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ اب ان سب کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے۔ گوگو نے سب کا شکریہ ادا کیا اور سب کی جانب دیکھ کر بھیگی ہوئی روحانی آواز میں بولا، میں اپنے کیے پر آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح میری مدد کی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ سب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے گوگو کو معاف کر دیا۔ یوں سمندر میں پھر سے زندگی پہلے کی طرح رواں دواں نظر آنے لگی۔ یہ ایک بہت خوبصورت کہانی ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اچھے کلمات کی ادائیگی آپ کے لیے اور دوسرے کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنا دیتی ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کے اندر محبت کا جذبہ رکھیں، مدد کرنے کا جذبہ رکھیں۔ آپ جو ہیں وہ جب کسی مشکل وقت میں کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت بھی پیدا ہوتی ہے، جگہ بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنی کسی بھی بات پر جو کہ آپ کے ساتھ اس نے کوئی بری بات کی ہوتی ہے یا برے لہجے سے بات کی ہوتی ہے، اس لہجے پر وہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے۔ آپ بھی ہمیشہ اچھے الفاظ کی ادائیگی، اچھے کلمات استعمال کریں تاکہ دوسروں کے دلوں میں آپ بھی اپنے لیے جگہ بنا سکیں، محبت کا جذبہ پیدا کر سکیں۔ اس کہانی کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں۔ اب آتے ہیں ہوم ورک پر۔ الفاظ معنی آپ کا ہوم ورک ہے۔